السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہجرت کے سفر کے بارے میں بات چل رہی ہے، اور گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ غار سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ساحلی راستہ اختیار کیا اور مدینہ کی جانب اپنے سفر کا آغاز فرما دیا۔ راستے میں ام معبد کے گھر پر رکے ہیں، بکری کا جو دودھ ہے اس کا دودھ وغیرہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں، اور اس کی تاریخ کے بارے میں، ہجرت کی تاریخ کے بارے میں آتا ہے کہ روانگی جو ہوئی ہے مکے سے کب ہوئی ہے اور مدینہ کب پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بارے میں جو باتیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن نکلے اور پیر کے دن ہی پہنچے۔ مکے سے جو نکلنا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ پیر کے دن ہوا ہے، اور جب مدینہ یعنی کہ قباء کی جو بستی جب وہاں پہنچے تو وہ بھی پیر کا ہی دن تھا۔ بہرحال بعض روایتوں کے مطابق یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن مکہ سے نکلے اور 3 دن غار کے اندر رکے، اور پھر جب غار کے اندر رکے تو اس کے بعد جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے اور پھر پیر کو مدینہ پہنچے۔ بہرحال یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں پورا مال لگا ہے، پوری جان لگی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے ایمان لائے ہیں، اس وقت ان کے پاس تقریباً 40,000 درہم تھے، 40,000، اور یہ سارا کا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر لگا ہے، سارا کا سارا مال۔ بعض مال ابو بکر صدیق کا کچھ غلاموں کو آزاد کرنے میں لگا ہے، غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں جنت میں چل رہا تھا تو مجھے اپنے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اتنے بڑے صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو بلال میرے قدموں کی طرف سے اٹھے گا، حالانکہ شام کے اندر ان کی قبر ہے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں تمام نبیوں پر، تمام امتوں پر جنت حرام ہے، اور سب سے پہلے اپنی سواری پر سوار ہو کر میں جنت میں داخل ہوں گا، اور میری سواری کی نکیل، اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی، بلال میرے آگے بیٹھے ہوں گے۔ بہت بڑے صحابی، بہت بڑا مرتبہ ہے، اور ان کو ظلم و زیادتی ہوتی تھی، پیچھے ان کا ذکر آ چکا سیرت کے اندر، اور ان کو خرید کر کے باقاعدہ آزاد کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر کے پاس 5,000 درہم باقی تھے۔ اور پھر آگے جا کر کے جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر بھی اسی پیسے سے مسجد نبوی کا جو سب سے پہلا پلاٹ خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کیا گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق کا اس پر مال لگا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی فرمایا تھا کہ جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے سب کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کا جو بدلہ ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی دے گا، میں نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو مسجد کے ارد گرد جتنے صحابہ کرام کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے، اس موقع پر آپ نے فرمایا سارے دروازے بند کر دیے جائیں، ابو بکر کا دروازہ باقی رکھا جائے۔ یہ دروازہ آج بھی باقی ہے، آج بھی یہ دروازہ علامت کے طور پر رکھا گیا ہے۔ خوخطہ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نام سے آج بھی موجود ہے۔ جو لوگ اس تاریخ سے واقف ہیں وہ وہاں جا کر کے پتہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے، اللہ ہمیں بھی لے جائے، میں بھی جاؤں گا تو انشاءاللہ پھر تلاش کروں گا، اور میں شاید بتا چکا ہوں اس دروازے کے بارے میں کہ اس کو وہاں پر کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے، نہیں بتایا تو پھر آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا، اب اس کی وضاحت کا موقع نہیں ہے، بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ میں نے بتایا راستہ بدل کر جو عام راستہ تھا اس کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے کہ ایک شخص سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ میں نے ساحلی راستے سے کچھ لوگوں کو مدینے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے یہ وہی لوگ ہوں۔ تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ اس کے یہ بات کہتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں اور مجھے ان کو پکڑنا چاہیے، لیکن اگر میں اس سے یوں کہتا ہوں جس نے مجھے آ کر کے یہ خبر دی ہے، اگر میں اس سے کہتا ہوں کہ ہاں یہ وہی لوگ ہیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ ان کی تلاش میں نکل جائے
اور اس کو انعام مل جائے تو دیکھ کر کے بھی آیا، اس کو پتہ ہے کہاں جانا ہے. تو لہٰذا میں نے اس کو ٹال دیا. میں نے کہا بھائی وہ تو 2-3 دن ہو گئے، کہاں کہیں کے کہیں نکلوں گا، تم ایسی باتیں مت کرو، کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ میں نے نظر بچتے ہی اپنی لونڈی سے یا باندی سے کہا کہ فلاں ٹیلے کے نیچے، فلاں پہاڑ کے پیچھے، فلاں ٹیلے کے نیچے میری گھوڑی تیار کرو، گھوڑی یا گھوڑا جو بھی وہ تیار کرو. کہتے ہیں کہ میں نظر بچا کر لوگوں سے خاموشی کے ساتھ اس ٹیلے کے نیچے پہنچا، اور میں نے اپنے ہاتھ میں اپنا نیزہ لے لیا اور میں بہت تیزی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ اس طرف نکل گیا. کہتے ہیں کہ میں اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا، میرے خیال سے اس میں 1-1.5 گھنٹہ لگاؤ اس زمانے کے اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھ لیا اور دیکھ کر کے پہچان لیا کہ، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری تلاش میں آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت سراقہ بن مالک کے لیے بد دعا فرمائی. اللہ کے رسول کے بد دعا ہے، اور ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اس کے لیے بد دعا کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا اللہ اس کو پکڑ لے، یا اللہ ہمیں کافی ہو جا. بخاری کے الفاظ ہیں. تو سراقہ کہتے ہیں کہ میرا گھوڑا زمین میں دھس گیا سینے تک، پیر پورے زمین کے اندر، پتھریلی زمین تھی، کوئی جو ہے ریتیلی زمین نہیں تھی، اور سخت زمین اور پتھریلی زمین، اس میں گھوڑا اندر گھس جائے کیسے ہو سکتا ہے. تو بالآخر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی منتیں کی کہ خدا کا واسطہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے میرا گھوڑا چھڑا دیں، مجھے معاف کر دیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی آپ کی تلاش میں آگے نہیں آؤں گا، دوبارہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا، اور دوسرا اگر رستے میں کوئی آ رہا ہوگا واپسی جاتے ہوئے تو میں اس کو بھی واپس لے جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کا گھوڑا جو ہے زمین میں سے واپس نکل آیا. کہتے ہیں کہ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے اور ان کے ساتھ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی خاص مدد ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص حصار میں حفاظتی. تو کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس جو کچھ بھی سامان تھا میں نے وہ اللہ کے رسول کو دینے کی کوشش کی، آپ نے لینا نہیں، آپ نے لیا نہیں، منع کر دیا. ابھی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ جس طرف سے آپ جا رہے ہیں رستے میں ایک علاقہ ہے، جب آپ وہاں سے گزریں گے تو وہاں پر میرے کچھ نوکر، کچھ غلام، میرے اونٹ، گھوڑے، بکریاں، بکرے، بہت کچھ مال و غنیمت ہے، آپ وہاں سے جو چاہے لے لیں. آپ نے منع فرما دیا، یہ بھی نہیں لیتا. تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ کامیاب ہو کر کے ساری دنیا کو فتح کر کے مکے کے اوپر بھی آئیں گے، تو میں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے امان لکھ کر کے دے دیں کہ اگر ایسا کوئی دن ہوتا ہے تو آپ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو عامر بن فہیرہ جو ابوبکر صدیق کے آزاد کردہ غلام ہے، انہوں نے چمڑے کے ایک چمڑے کا پارچہ تھا، اس کے اوپر یہ معافی نامہ لکھ کر کے اللہ کے رسول کو دیا. اللہ کے رسول نے ان کے آگے پھینک دیا، انہوں نے وہ اٹھایا، چل پڑے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سراقہ وہ کیا وقت ہوگا جب کسرا کے سونے کے کنگن تیری کلائیوں میں آئیں گے، وہ کیا وقت ہوگا جب کسرا کے سونے کے کنگن تیری ان کلائیوں میں آئیں گے. کہتے اس وقت تو یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، ابو بکر کا دور خلافت آیا، جب ان کا بھی دور خلافت چلا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اس موقع پر روم، فارس، یہ علاقے فتح ہو گئے. تو کسرا کے جو کنگن تھے مال غنیمت کے طور پر آئے، تو حضرت عمر فاروق نے سراقہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کے ہاتھوں میں وہ کنگن ڈالے، اور ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اتار لیے، اور ڈالے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی وہ پوری ہونی ہے، اور اتارے اس لیے کہ مرد پر سونا پہننا حرام ہے. تو پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی اور پھر اتار بھی لی، اور صحابہ کرام میں پھر مال غنیمت کے طور پر ان کنگنوں کو تقسیم کر دیا گیا. بعد میں یہ مسلمان ہوئے تھے، اس سفر میں مسلمان نہیں ہوئے سراقہ بن مالک. اور ابو جہل سے انہوں نے جا کر کے کہا تھا کہ ابو جہل جس وقت میرا گھوڑا زمین کے اندر دھسا تھا، اگر وہ منظر تو دیکھ لیتا تو تجھے بھی اس بات کا یقین ہو جاتا کہ یہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی طرح ہے جو قارون کے اوپر آیا تھا. قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی تھی، جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی تھی یا اللہ اس کو پکڑ لے، اور وہ زمین میں اپنے خزانوں اور اپنے لشکروں کے ساتھ دھس گیا. یہی معاملہ سراقہ بن مالک کے ساتھ بھی ہوا، وہ بھی زمین میں دھس گئے، لیکن توبہ کر لی، ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کو نکال بھی دیا. تھوڑا آگے بڑھے ہیں تو رستے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ ملے ہیں. یہ اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے مدینے کی طرف سے، پیچھے سے شام کی طرف سے آ رہے تھے، اور ان کے پاس کچھ ساز و سامان تھا. انہوں نے وہ سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اللہ کے رسول نے ان سے کچھ سامان لیا بھی ہے. آگے پہنچے تو بریدہ اسلمی ایک شخص ہے، یہ اس سفر میں مسلمان ہوئے، لیکن یہ 70 لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے. وہ انعام جس کا میں نے ذکر کیا ہے
وہ انعام ان کا خیال تھا کہ وہ انعام مجھے مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. 70 آدمی ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا محمد ابن عبداللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میرا نام بریدہ. بریدہ برد سے بنتا ہے یعنی کہ ٹھنڈک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تفاول کے طور پر دیکھ کر کے کہا کہ یہ معاملہ تو ٹھنڈا ہو گیا, ٹھنڈک ہے ہمارے حق میں. تو آپ نے فرمایا تم کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا اسلمی. تو اسلمی یہ سلامتی کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چلو ہم بھی سلامتی میں آئے. سلامتی والا معاملہ ہو گیا. یہ تفاول ہوتا ہے, کسی کے اچھے نام ہوتے ہیں نا جس کے معنی اچھے ہوں تو اس کے نام کے معنی کا مطلب تفاول کے طور پر لیا جاتا ہے, اس کے اچھے مطلب مراد لیے جاتے ہیں اور اس کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کس قبیلے سے؟ انہوں نے بنو سہم بتایا. بہرحال یہ ساری بات چیت ہوئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی موقع پر, حالانکہ اللہ کے رسول کو تلاش کرنے نکلے, جان سے مارنے نکلے, قید کرنے نکلے, گرفتار کرنے نکلے, لیکن یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. اور یہ جتنے 70 لوگ تھے یہ سارے کے سارے اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اسی سفر کے اندر, مشرف باسلام ہوئے. اس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ مدینہ کے اندر داخل ہو تو آپ کے ہاتھ میں کوئی جھنڈا ہونا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صافہ پہن رکھا تھا امامہ یہ اتارا اور اس کا کپڑا کسی لکڑی میں یا نیزے میں لگایا اور وہ جھنڈا حضرت بریدہ اسلمی کو دیا کہ تم یہ لو. اور جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو حضرت بریدہ اسلمی یہ آگے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا پکڑے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار صحابی ہو گیا, آپ کے اوپر فدا ہو گیا اور آپ کا جھنڈا پکڑے ہوئے مدینے کے اندر داخل ہوئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معاملہ تھا. بہرحال یہ مدینے کا ہجرت کا جو سفر ہے یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. مسجد قباء یہاں پر بنتی ہے, قباء بستی کے اندر جب اللہ کے رسول پہنچتے ہیں تو یہاں مسجد کی آبادی ہوتی ہے اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں. اور اس میں جو خطبہ اللہ کے رسول نے دیا ہے انشاءاللہ عز و جل اس کے کچھ نکات اور اس کا کچھ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور اس خطبے کے اندر کتنی بڑی نقطے کی بات ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پروردگار جو کہا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.